بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ہمارے اسلاف کے ساتھ آپ کے میزبان ابو عبداللہ حاضر ہے. سامعین محترم، آج کے پروگرام ہمارے اسلاف میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک کا ابتدائی حصہ پیش ہے. جنگ احد 7 شوال 3 ہجری سے ایک دن قبل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جانثار مدینہ منورہ میں کسی جگہ بیٹھے تھے اور دوسرے دن پیش آنے والے مارکا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. یکایک ان میں سے ایک صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض پیرا ہوئے: الہی، کل جب دشمن سے میری مٹ بھیڑ ہو تو ایسا آدمی میرے مقابلے پر لانا جو سخت جنگجو اور غضبناک ہو. وہ مجھ سے لڑے اور میں اس سے لڑوں، پھر مجھے اس پر غالب فرما تاکہ میں تیری راہ میں اس کو قتل کروں. دوسرے صاحب نے ان کی دعا پر آمین کہا اور پھر خود ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی: اے میرے اللہ، میرے مقابل میں ایسا آدمی لانا جو بڑا بہادر اور تند ہو. میں اسے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں تیری راہ میں اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں. پھر وہ میری ناک اور کان کاٹ ڈالے. جب میں تجھ سے ملوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ تیرے کان ناک کیوں کاٹے گئے، تو میں عرض کروں کہ اللہ تیرے لیے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میرے جواب پر تو فرمائے کہ ہاں، تو سچ کہتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاشق زار جن کو راہ حق میں شہید ہونے کی اس قدر تمنا تھی، سیدنا حضرت عبداللہ بن جحش اسدی تھے رضی اللہ عنہ، جو تاریخ میں المجدہ فی اللہ، غوث برید راہ خدا کے لقب سے مشہور ہیں. مارکہ احد سے پہلے اس موقع پر دعا مانگنے والے ان کے ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ عنہ. سیدنا ابو محمد عبداللہ بن جحش بن ریاب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ کا شمار صحابہ کرام کی افضل ترین طبقے میں ہوتا ہے. ان کا تعلق قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تھا، جو مشہور عدنانی قبیلہ بنو مضر کی ایک شاخ تھا اور ایام جاہلیت میں بنو عبد شمس قریش کا حلیف تھا. ابن اثیر رحمہ اللہ نے مزید تصریح کی ہے کہ عبداللہ کے والد جحش بن ریاب کا حلیفانہ تعلق حرب بن امیہ ابو سفیان کے والد سے تھا، یعنی وہ بنو امیہ کے حلیف تھے. لیکن بنو امیہ بھی بنو عبد شمس ہی کی شاخ تھے، اس لیے ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں. حضرت عبداللہ کے خاندان کو بنی غنم بن دودان بھی کہا جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن جحش کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 خصوصی نسبتیں حاصل تھیں. ایک، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے. ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھیں. نمبر 2، وہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی حقیقی بھائی تھے، اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے. عبداللہ بن جحش بھی 24-25 برس کے پیٹے میں تھے کہ حاجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا. مبدائے فیض نے عبداللہ کو فطرت سلیم سے نوازا تھا. صدائے حق کانوں میں پڑتے ہی انہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کر لیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرس پر بیعت کر کے سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے. یہ بعثت کا بالکل ابتدائی دور تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی ارقم بن ابی الارقم کے مکان میں فروکش نہیں ہوئے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اکیلے ہی سبقت فی الاسلام کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ اسی دور میں ان کے ساتھ ان کی 3 بہنیں حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ اور حمنہ رضی اللہ عنہن، اور 2 بھائی ابو احمد عبد اور عبید اللہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. قبول اسلام کے بعد دوسرے مسلمانوں کی طرح یہ خاندان بھی قریش مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گیا. جب قریش کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حضرت عبداللہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ حبش کو ہجرت کر گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے 2 بار حبش کو ہجرت کی اور بعض روایتوں کے مطابق وہ دوسری ہجرت حبشہ میں حبش گئے. بدقسمتی سے وہاں ان کا بھائی عبید اللہ بری صحبت میں پڑھ کر اسلام سے منحرف ہو گیا اور عیسائیت قبول کر کے بادہ خاری میں مبتلا ہو گیا. اسی حالت میں پیغام اجل آ پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید اللہ کی بیوہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے قبول کر لیا، اور نجاشی شاہ حبشہ نے شرعی طریق پر ان کا غائبانہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دوسرے اہل خاندان بڑے خلوص اور استقامت کے ساتھ اسلام سے وابستہ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے حبش سے مکہ واپس آئے. تو ابراہیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجرت مدینہ کے بعد جو چند مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے، ان میں سے سب سے آخر میں حضرت عبداللہ
اور ان کے بھائی ابو احمد عبد بن جہش نے ہجرت کی تیاری کی اور ایک دن اپنے قبیلہ بنو غنم بن دودان کے سارے اراکین کو ساتھ لے کر مکہ سے عازم مدینہ ہو گئے۔ اس طرح مکہ میں بنی غنم بن دودان کا محلہ بالکل ویران ہو گیا اور اکثر مکانوں میں تالے پڑ گئے۔ مدینہ منور میں حضرت عبداللہ اور ان کے خاندان کو انصار کے مشہور بہادر حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلح نے اپنا مہمان بنایا۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت کو حضرت عبداللہ بن جہش کا دینی بھائی بنا دیا تھا، یعنی ان کے مابین رشتے مواخات قائم کرا دیا تھا۔ 2 ہجرتیں کرنے کی بنا پر حضرت عبداللہ بن جہش صحابہ ذوالہجرتین میں شامل ہیں۔ رجب 2 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو 10-12 صحابہ کرام کے ایک جیش کا امیر مقرر فرمایا اور ایک سربمہر خط دے کر انہیں حکم دیا کہ 2 دن کے سفر کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھیں اور اس میں درج ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ اس جیش میں حضرت سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوان، عکاشہ بن محصن اور واقد بن عبداللہ تمیمی وغیرہ ہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام شامل تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیش کی روانگی سے قبل ان اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، گو عبداللہ بن جہش تم لوگوں میں سب سے افضل نہیں ہے، تاہم وہ بھوک پیاس کی سختیوں کو زیادہ برداشت کر سکتا ہے، یہی سبب ہے کہ میں نے اس کو تم پر امیر بنایا ہے۔ بعض ارباب سیر نے لکھا ہے کہ اس سریہ میں جو سریہ عبداللہ بن جہش کے نام سے مشہور ہے، حضرت عبداللہ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔